السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کے اس لیکچر میں ہم اردو ادب کے ایک ممتاز ناول نگار رحیم گل کی زندگی کے حالات آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ رحیم گل کا شمار اردو کے ان عظیم شعراء کی فہرست میں ہوتا ہے جن کی تصانیف نہ صرف اردو ادب میں اہمیت کا درجہ رکھتی ہیں بلکہ دنیا کی تقریباً بڑی زبانوں میں بھی ایک معتبر حوالے سے جانی جاتی ہے۔ رحیم گل کی شخصیت بیک وقت ناول نگاری، افسانہ نگاری، سوانح اور فن ادب کا ایک نمایاں نام ہے۔ رحیم گل پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے شہر کوہاٹ کے قصبہ شکردرہ میں 1924 عیسوی کو پیدا ہوئے۔ اس ضمن میں جامعہ پشاور سے جاری ہونے والے 6 ماہی تحقیقی مجلے خیابان میں ظہور عالم اپنے مضمون رحیم گل کی ناول نگاری میں لکھتے ہیں کہ رحیم گل کوہاٹ کے علاقے شکردرہ میں پیدا ہوئے اور ایک قربان پسند اور محبت کرنے والے انسان تھے۔ رحیم گل کے والد کا نام محمد ابراہیم تھا۔ انہیں اپنے والد سے بہت لگاؤ تھا جو ایک محنت کش انسان تھے۔ رحیم گل کے والد نے اپنی مفلسی اور غربت کے باوجود ان کی پرورش اور تربیت بہت اچھے طریقے سے کی۔ رحیم گل نے اپنی خود نوشت میں اپنے والد کے بارے میں یوں کہا ہے کہ یہیں سے میں نے ایک سانولے میانہ قد شفیق شخص کی انگلی پکڑی۔ یہ انگلی جس ہاتھ کی انگلی ہے وہ ایک محنت کش آدمی کا کردرا ہاتھ ہے، مگر اس کردرے ہاتھ نے جو پسینہ نکلتا ہے اس کی خوشبو میرے روح میں اس طرح رچ بس جاتی ہے کہ میں 2 پیار کرنے والی بہنوں اور بھائی کی محبتوں سے بے نیاز ہو جاتا ہوں اور یہ فرق کرنا بھول جاتا ہوں کہ ممتا اور شفقت کا نام ملا کتنا ہے۔ رحیم گل کے والد محمد ابراہیم نے اپنے بیٹے کی پرورش نہایت شفقت سے کی ہے اور اس شفقت کی خوشبو رحیم گل کی روح میں رچ بس گئی ہے۔ رحیم گل کی والدہ بچپن میں ہی انتقال کر گئی تھی جس کے سبب وہ ماں کی ممتا سے غافل ہے اور باپ کی محبت اور شفقت میں وہ یہ فرق کرنا بھول گئے ہیں کہ ممتا اور شفقت کے درمیان فاصلہ کتنا ہے، یعنی والد نے وہ ماں کی محبت کی کمی پوری کر دی تھی۔ اپنی والدہ کے انتقال کے متعلق رحیم گل لکھتے ہیں کہ غالباً میں پہلی یا دوسری جماعت میں پڑھتا تھا جب ماں کا انتقال ہوا تھا۔ مجھے ماں کا ناک نقشہ اچھی طرح یاد نہیں، ہاں دھوئیں میں لپٹا ہوا دھیما سا ایک تصور ذہن میں موجود ہے کہ گوری چٹی طویل القامت عورت کی لاش کفن میں لپٹی ہوئی پڑی ہے اور لوگ رو رہے ہیں، میں بھی رو رہا ہوں۔ ابتدائی تعلیم ملازمت کسی بھی شخصیت کی زندگی نکارنے اور سنوارنے میں تعلیم اہم کردار ادا کرتا ہے۔ رحیم گل کا تعلق ایک مفلس اور محنت کش گھرانے سے ہے۔ رحیم گل نے ابتدائی تعلیم یعنی پرائمری کی تعلیم آبائی علاقے شکردرہ میں ہی حاصل کی اور مڈل کی تعلیم لابی سے، اور ہائی اسکول میں داخلے کا وقت آیا تو والد کی محبت آڑے آ گئی کیونکہ ہائی اسکول کوہاٹ شہر میں تھا اور باپ کو بیٹے کی جدائی گوارا نہ تھی۔ یوں مڈل تک تعلیم حاصل کی اور سلسلہ ختم ہو گیا۔ رحیم گل خود اس ضمن میں یوں رقم تراش ہیں کہ اب ہائی اسکول کے لیے ہمیں کوہاٹ جانا تھا، ہم بضد تھے کہ تعلیم حاصل کریں، لیکن ایک بار پھر میرے سادہ دل باپ کی محبت آڑے آئی، انہیں میری جدائی گوارا نہ تھی اور یوں میری تعلیم کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ مڈل کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد کافی عرصے تک رحیم گل شتر بے مہار کی طرح آزاد تھا، مگر کافی عرصے کے بعد دوران ملازمت آرمی سے میٹرک سٹینڈرڈ میں امتحان پاس کیا۔ رحیم گل نے اس بات کا اعتراف اپنی خود نوشت داستان چھوڑ آئے میں کہا ہے، بعد میں ہم دونوں نے آرمی سے میٹرک سٹینڈرڈ کے امتحان پاس کیے۔ یہ انہوں نے اپنی خود نوشت داستان چھوڑ آئے ہیں اس میں لکھا ہے۔ رحیم گل نے مڈل کا امتحان پاس کرنے کے بعد بطور پولیس کانسٹیبل ملازمت اختیار کی، مگر جلد ہی طبیعت اچاٹ گئی کیونکہ یہ ملازمت ان کے مزاج کے مطابق نہ تھی۔ اس ملازمت سے مستعفی ہو کر محکمہ MT میں
ڈائریکٹر نائک کے طور پر کام کرنے لگے۔ 1941 میں برطانوی فوج میں شامل ہوئے، جونیئر کمیشن آفیسر کی پوسٹ پر ترقی ہوئی۔ رحیم گل اس ضمن میں لکھتے ہیں کہ ملتان واپس پہنچا تو مجھ سے پہلے ہمارے سینٹر کو اسکول کی طرف سے شاندار کامیابی پر مبارکباد کا پیغام موصول ہو گیا تھا۔ مجھے فوراً حوالدار بنا دیا گیا تھا۔ برطانوی آرمی میں رحیم گل جن افسران کے تحت کام کر رہے تھے وہ ان کی قابلیت سے متاثر اور مشرف تھے۔ اسی بنا پر جونیئر کمیشن آفیسر کے عہدے پر ان کی تقرری ہوئی۔ رحیم گل خود بھی اس عہدے کے خواہشمند تھے۔ چند روز بعد صوبیدار میجر نے انہیں خوشخبری سنائی کہ تمہاری جونیئر آفیسر کے لیے سفارش چلی گئی ہے اور شاید بہت جلد تمہیں لاہور کورس کے لیے جانا پڑے، اور وہی ہوا۔ اگلے ماہ میں لاہور کے لیے روانہ ہو گیا۔ یہ باتیں ان کی خود نوشت میں ہے۔ داستان چھوڑ آئے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد فوج کی ملازمت سے دستبردار ہوئے اور کوہاٹ واپس لوٹے۔ اس کے بعد لاہور شہر میں قیام پذیر ہوئے اور مختلف رسائل و جرائد کے لیے لکھنا شروع کیا۔ شادی۔ رحیم گل کی ازدواجی زندگی کے بارے میں بات کی جائے تو رحیم گل نے 2 شادیاں کی تھی۔ پہلی بیوی ان کے چچا کی بیٹی نیاز مینا تھی، جن کے ساتھ وہ 1942 عیسوی میں رشتے ازدواج میں منسلک ہوئے تھے۔ ان سے ان کے 2 بیٹے ریاض حسین اور ریاض طارق اور ایک بیٹی کنیز رضیہ پیدا ہوئی تھی۔ رحیم گل کے پوتے نے راکم الحروب کی تحقیق انٹرویو میں بتایا، یعنی یہ ایک مقالہ ہے جو انٹرویو لے رہا ہے راکم مقالہ نگار، تو رحیم گل کا جو پوتا ہے انہوں نے اس کو کہا ہے کہ رحیم گل کی دوسری بیوی راشدہ گل تھی، جس کا تعلق سیالکوٹ سے تھا۔ 1964 میں رحیم گل سے نکاح میں آئی اور دسمبر 2001 میں وفات پائی۔ ان کی اولاد میں ادم عادل، وسیم، کیسر اور فائق خیام بیٹے، جبکہ ہما گل بیٹی ہے۔ یہی ان کی دوسری بیوی سے اولاد ہیں۔ تصانیف، کتابیں۔ رحیم گل کا شمار اردو ادب کے ان عظیم ادباء میں ہوتا ہے جن کی تصنیفات نئے قلمکاروں کے لیے باعث تقلید ہے اور مشعل راہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ رحیم گل کی ادبی زندگی کا آغاز کالی لڑکی افسانے سے ہوا تھا۔ یہ افسانہ پہلی بار ایک فوجی اخبار میں شائع ہوا تھا جس کے مدیر کیپٹن آغا بابر تھے۔ اس بات کا اعتراف رحیم گل نے اپنی خود بیتی میں کیا، یعنی اپنی آپ بیتی میں کیا، اور کہا کہ آغا بابر نے میرے افسانے کی ستائش اس خط میں کی کہ اگر یہ نقش اول ہے تو نقش ثانی خدا کیا جانے کیا ہوگا، اگر یہ نقش اول ہے تو نقش ثانی خدا جانے کیا ہوگا، اگر آپ نے افسانوی مشق ترک کر دی تو یہ اردو ادب پر ظلم عظیم ہوگا۔ تو یہ اس کیپٹن نے کہا تھا جب اس کا یہ افسانہ کالی لڑکی شائع ہوا۔ یوں تو رحیم گل نے کئی اصناف میں تب آزمائی کی، مثلا ناول، افسانے، ڈرامے، فلمی کہانیاں اور حاکے وغیرہ، مگر ان کو مقبولیت ناول نگاری کے سبب حاصل ہوئی۔ رحیم گل کا پہلا ناول تن تارارا سے جو پہلی بار 1971 میں شائع ہوا، اسی ناول کے اب تک 12 ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں، اتنا مشہور ناول ہے۔ پیاس کا دریا رحیم گل کا دوسرا ناول ہے۔ یہ ناول 2 سال کے وقفے کے بعد 1973 عیسوی میں اشاعت پذیر ہوا۔ رحیم گل کا تیسرا ناول 1976 عیسوی کو زیور طبع سے آراستہ ہوا، یعنی یہ بھی شائع ہوا، جس کا نام زہر کا دریا ہے۔ یہ چند دنوں میں لکھا گیا ناول ہے اور ایک کمزور ناول ہے جس کا آغاز قمر عدالت سے ہو کر قمر عدالت میں ختم ہو جاتا ہے۔ یہ ناول ایک واقعے سے متاثر ہو کر لکھا گیا تھا۔ اس کے متعلق رحیم گل خود کہتے ہیں کہ مجھے اپنا ایک گمشدہ مسودہ ملا جو کچھ عرصہ پہلے میں نے ایک واقعے سے متاثر ہو کر لکھا تھا۔ تو یہ وہی ایک ناول ہے مختصر۔ وہ اجنبی اپنا رحیم گل کا چوتھا ناول ہے۔ 1977 عیسوی کو اشاعت پذیر ہوا۔ 5ویں نمبر پر رحیم گل کی وجہ شہرت بننے والا ناول جنت کی تلاش ہے جو 1981 عیسوی میں شائع ہوا۔ اس ناول پر رحیم گل نے پورا زور صرف کیا اور یہ ناول ان کے علم، مطالعہ، ذہانت اور ادب فہمی کی عمدہ دلیل ہے۔ تو مستنصر حسین تارڑ جنت کی تلاش کے متعلق یوں رقم تراز ہیں کہ جنت کی تلاش ایک بڑا ناول ہے اور رحیم گل اس میں ایک قادر الکلام مصنف کی طرح ابھرتا ہے۔
رحیم گل کا چھٹا ناول وادی گما میں 1974 عیسوی میں شائع ہوا۔ یہ ایک فینٹیسی ناول ہے جو ایک ایسے سیارے کے بارے میں ہے جہاں ہماری قرہ سے 10,000 سال آگے کی زندگی ہے۔ رحیم گل نے ناولوں کے علاوہ اپنی بیتی بھی لکھی جس کا نام داستان چھوڑ آئے ہیں۔ اس کتاب پر رحیم گل کو آدم جی ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ علاوہ ازیں حد و حال، یوٹریٹ، ترنم، سرحدی آب اور خاموش نگاہیں بھی ان کی اہم تصانیف ہیں۔ فلم نگاری: رحیم گل نے اپنے دلکش طرز کی وجہ سے پاکستان فلم انڈسٹری کے لیے فلمی کہانیاں بھی تحریر کی۔ مختلف اردو اور پشتو فلموں میں ہدایت کاری، پروڈکشن بھی کی ہے اور اردو کی فلموں میں بطور کہانی نویس انہوں نے 1960 میں لگن کے نام سے کہانی تحریر کی، پھر نغمہ دل 1960 عیسوی، بارات 1963 عیسوی، مثال 1966 عیسوی، احتجاج 1979، 1979 عیسوی جیسی عظیم فلموں کی کہانیاں بھی ان کے قلم شاہکار تھی، جبکہ پشتوں کی 3 فلموں کی کہانیاں بھی انہی کی تحریر کردہ تھی، جس میں موسیٰ خان، گل مکئی، عجب خان افریدی اور رواج یہ ان کے پشتوں کے ڈرامے ہیں۔ وفات: رحیم گل کی وفات 28 اپریل 1985 عیسوی بروز اتوار کو ہوئی۔ رحیم گل کا پیدائش ایک ہی گردہ تھا، پیدائشی یعنی اس کا ایک ہی گردہ تھا جب پیدا ہوئے۔ 1985 میں دوسرے گردے میں خرابی کی وجہ سے سر گنگا رام ہسپتال لاہور میں اویس دار فانی سے کوچ فرما گئے اور اپنے آبائی گاؤں شکردرہ ہی میں سفرد خاک ہیں۔ تو یہ ان کی زندگی کے حالات تھے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے، ایک مقالے سے یہ ماخوذ ہیں۔ امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آ چکی ہوگی۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ملیں گے۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔